السلام علیکم۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت یعنی مہلت عمل۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع ہوا بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو اسے صدقہ جاریہ بنانے میں مدد کیجیے سبسکرائب اور شیئر کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اے میری دنیا اور آخرت کی سب سے قیمتی پونجی، تمہیں میرا بار بار نماز کے لیے یاد دہانی کرانا، یقیناً میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری آنکھوں کی خفگی اور لہجے کی جھنجھلاہٹ سے میں بخوبی واقف ہوں۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ آخر میں کیوں کر تمہیں کنٹرول کروں گی؟ میں کتنا اور کہاں کہاں تمہیں کنٹرول کر سکتی ہوں؟ وقت کے ساتھ ساتھ جب تمہاری عمر بڑھے گی، تمہارے دوستوں کی تعداد بڑھے گی، تمہاری باہر کی سرگرمیاں بڑھیں گی، میں کہاں کہاں تمہیں چیک کر سکتی ہوں؟ تمہارے پاس جو گیجٹس ہیں، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ وغیرہ، ان کا تم کیا استعمال کر رہے ہو؟ کس کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا کچھ اس پہ دیکھ رہے ہو؟ میں نہیں جان سکتی۔ میں چاہوں بھی تو تم پر چیک نہیں رکھ سکتی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، میری کچھ حدود و قیود ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ ایک ایسی ہستی ہے جو تمہارے روم کو کنٹرول کر سکتی ہے، جو تمہارے جسم کے ایک ایک خلیے کو، تمہارے ایک ایک سیل کو، تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن کو مسلسل کنٹرول کر سکتی ہے اور کر رہی ہے، جسے اس چیز پر اختیار ہے کہ وہ تمہارے چہرہ کیسے بنائے، تمہارا قد، تمہارا رنگ، تمہاری آنکھیں اور جو بھی تمہارے اندر اوصاف ہیں وہ اسی کے عطا کردہ ہیں۔ تمہارا دل اسی کی مرضی سے دھڑکتا ہے، تمہاری سانس اسی کی مرضی سے آتی جاتی ہے، تمہاری ایک ایک چیز پہ اسے کنٹرول حاصل ہے۔ اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ اے فاطمہ، تمہیں اللہ کے سامنے میں نہیں بچا پاؤں گا، تم اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی تیاری رکھو۔ اور اگر تم اس دنیا کے اصول بھی دیکھو تو ایک خاص وقت کے بعد جب تم ایک خاص عمر پہ آ جاتے ہو تو اس کے بعد تمہاری ہر اعمال کی ذمہ داری تمہیں پہ ڈالی جاتی ہے۔ اگر تم گاڑی چلاتے ہو، ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اس کا فائن تمہیں ہوتا ہے۔ ٹریفک پولیس کو سزا دیتی ہے تو وہ تمہیں ملے گی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میرے والد صاحب سے مل لیں۔ یونیورسٹی میں اگر تمہارے نتائج کی ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے بلکہ تمہیں ہی اٹھانی ہے۔ اسی طرح جاب پہ کوئی غلطی یا کوئی نقصان کرتے ہو تو وہ اس کو تمہیں خود ہی بدعویٰ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ میں بتانا چاہوں گی کہ وہ جو روز جزا ہے جس پہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یقین رکھتے ہیں، اس دن بھی ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھا پائے گا۔ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سب اکیلے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس وقت جب اگرچہ ہم دنیا میں ساتھ رہ رہے ہیں، فیملی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی محبت میں سب کچھ وارنے کو تیار ہیں، لیکن یہ زندگی کی حد تک ہے۔ روز محشر جو حال ہوگا ان میں ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ اس وقت ہمارا وہ رشتہ جو اللہ سے تھا، بہت پہلے سے تھا، بہت دیر تک رہا ہے، ہمارے سامنے پوری حقیقت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں میرا اور تمہارا رشتہ محض چند مائکرو سیکنڈز کا رہ جائے گا، بہت معمولی اور بہت نازک۔ ایسے میں کوئی بھی وقت تمہیں دینے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تم ہماری جانب بڑھو تو ہم تم سے جان چھڑانے کے لیے دور بھاگیں کہ مجھے فی الحال اپنا مسئلہ نمٹانے دو۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سی احادیث میں ارشاد ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں اولاد اپنے ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی اور بچوں سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ صاحبتہ و بنیہ۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو سن لو کہ نماز پڑھنے سے پڑھنے والے ہی کا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختفی حدیث اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ فتنے کس قدر زیادہ ہو چکے ہیں، یہ میرا خیال ہے ہم سے بہتر تم جانتے ہو۔ جس ماحول میں تم رہتے ہو وہاں ہر طرف عریانی، فحاشی، بے حیائی اور برائیوں کا دور دورہ ہے۔
ہم تمہارے ساتھ رہتے ہوئے کہاں کہاں تمہیں بچا سکتے ہیں. تم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے ہو، مختلف پارٹیز میں، ریسٹورنٹ پہ جاتے ہو یا تفریح گاہوں میں جاتے ہو. تم جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو، تاکہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہونے والے فنکشن یا لوگوں کے لباس اور رہن سہن سے تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بے حیائی، عریانی اور فحاشی کو فیشن کا نام دے کر نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. آزادی کے نام پر کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. برائیوں اور فتنوں سے بھرا یہ ماحول، عریانی اور فحاشی کا دل دادا یہ معاشرہ، ترقی کے نام پر ہونے والا اللہ کی نافرمانی کر کے نفس پروری کا یہ فیشن ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. یہ ہمارے آس پاس کے ماحول اور معاشرے کو زہر آلودہ کر رہا ہے. اس کی آلودگی ہر سانس کے ساتھ ہمارے اندر جا رہی ہے. فضائی آلودگی سے تو ہم اتنے پریشان ہیں، ہر وقت اس کے نعرے اور اس پہ بات کی جاتی ہے، جبکہ گناہوں کی آلودگی سے ہم رتی برابر بھی پریشان نہیں ہیں. جیسے فضائی آلودگی جب پہلی بار سانس کے ساتھ اندر جاتی ہے تو ہمارا جسم اس کا رسپانس دیتا ہے، فوراً ہمارے پھیپھڑے اس کو پہچان کر کھانسی کے ذریعے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب مستقل زندگی کا حصہ ہی بن جائے تو یہ پولوشن آہستہ آہستہ جسم اس کے خلاف مدافعت ختم کر دیتا ہے اور اس کے اثرات جسم میں رچنا بسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ زہریلے مواد جسم کا نارمل سا حصہ بننے کی کوشش میں زہر بن کر تمام نظام میں پھیل جاتے ہیں. اسی طرح ماحول و معاشرے کی آلودگی پہلے انسان کو ان چیزوں سے دور کرتی ہے جنہیں کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے. اگلی سٹیج یہ ہوگی کہ جو باتیں اللہ پاک کو ناپسند ہیں وہ کرنے پہ اکساتی ہے. آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف اور احساس ختم ہو جائے گا، بڑے گناہوں کی طرف نفس جاتا چلا جائے گا اور ضمیر کی موت واقع ہو جائے گی. اللہ کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نگرانی کی جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم تمہاری نگہبانی کریں. تمہارے دل و دماغ پر، تمہارے قلب سلیم پر پڑنے والا گناہوں کا پہلا کالا دھبا ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو اور فوراً ہم اسے مٹانے کے لیے کوشاں ہو جائیں. اگر ہم یہ نہ کر پائے تو پھر ایک کے بعد ایک گناہوں کا یہ داغ تمہارے معصوم دل و دماغ کو، تمہارے قلب سلیم کو سیاہ کرنے کا باعث بن جائے گا. یہ وہ نقصان عظیم ہے جس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا. سبحانہ تعالیٰ نے نماز کو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا ہے. در حقیقت نماز کیا ہے؟ نماز ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ کا ذکر اس انداز سے کہ اس کی ذات اور صفات، اس کے تمام احسانات جو اس دنیا میں آنے کے بعد ہم پر ہیں، اور جب اس کی صفات ہم پہ کھلتی چلی جائیں گی تو اس کی محبت اور عزت بڑھتی چلی جائے گی. اس کے احسانات کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں انتہاؤں کو چھونے لگے گی. اس کی ذات اور صفات سے ہماری مربوبیت اور اس کے احسانات کے مقابلے میں اپنی احسان فراموشی ہمیں نظریں جھکانے پر مجبور کر دے گی. جب دن میں 5 مرتبہ ہم اپنے دل میں احساس شرمندگی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور جو کچھ ہم کر چکے اس کا احساس ندامت ہمارے اندر معافی کی چاہت بن کر شدت اختیار کرے گا، ساتھ ہی آئندہ وہ چیز نہ دہرانے کا جذبہ بھی ہوگا. اپنی کوتاہیوں کے باوجود اللہ کے احسانات میں جب کمی نہیں پائیں گے اور اس کی عفو و درگزر کی عادت، اس کی رحمانیت کا یقین ہمیں اس کی محبت میں مبتلا کرنے کا سبب بنے گا. یہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق کی صورت اختیار کر جائے گی اور یوں ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے.